الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق والدين یا رسول اللہ؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، ان کا فضل، ان کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیتیں پڑھی جو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا جس کا تعلق حقوق والدین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں کی عظمت، ماں کی اہمیت، ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیتیں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، سب سے پہلے تم میری عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آخر سوچنے کا مقام ہے، ہم اور آپ اپنے دل میں محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس کو اگر پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، سب سے پہلے تم میری عبادت کرو، اور جہاں تک ہو سکے اس کے بعد والدین کی حسن سلوک کرو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ میں فیشن بن چکا ہے، آج اس رنگیلی دنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے، ماں کو گالی دینا، ماں کو برا بھلا کہنا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جب دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دیجئے، دیدار کرا دیجئے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو ان کی والدہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، ایک طرف والدہ بیمار ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار اور ملاقات کرنا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں
سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا کیا جائے۔ لیکن میرے بزرگوں، اس واقعہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچئے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو چھوڑ دیا لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی۔ ماں کا مقام وہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو چھوڑ دیے اور اپنی والدہ کی خدمت کی۔ پھر اللہ کے سامنے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، یا اللہ، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کا وقت متعین کر دیا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن یا اللہ میری والدہ بیمار تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پایا۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے ٹھیک کیا، اپنی والدہ کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قرن یعنی یمن کے علاقے میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا، آپ ان سے جا کے ملاقات کیجئے اور ان سے جا کے کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی مغفرت کے لیے آپ سے دعائیں کرانے کے لیے کہا ہے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان آدمی کا کیا صفات ہے، وہ آدمی کون سا کام کیا ہے جو آپ اپنی امتیوں کے لیے دعا کرا رہے ہیں؟ کون امتی؟ وہ امتی جو ہم اور آپ ہیں۔ اس کی دعاؤں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حضرت عمر فاروق، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کی اتنی خدمتیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا جو بھی حضرت اویس قرنی کرے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنی چاہیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ جنت کو رکھے ہیں۔ جو انسان اپنے ماں کو خوشی کے نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اندازہ لگائیے ماں کی اہمیت کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہاری والد اور والدہ زندہ ہے؟ وہ شخص فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن میری والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہیں چین بھی ملے گا۔ جب وہ ماں کی ہاتھیں اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ کو، اٹھی ہوئی ہاتھ کو کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کر کے ثواب کیسے حاصل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بزرگوں غور سے سنیے اور اپنے دل پہ محاسبہ کیجئے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سوسائٹی کیا کر رہا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والد اور والدہ زندہ ہے؟ وہ شخص فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن میری والدہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ جو ثواب تمہیں جہاد کر کے بھی حاصل نہیں ہوگا وہ ماں کی خدمت سے حاصل ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، اندازہ لگائیے ماں کی خدمت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج انسان اپنے آپ کو بدل جاتا ہے،
عزیزان گرامی، اپنے آپ کو محاسبہ کیجئے۔ جو ماں 9 مہینے ہمیں اور آپ کو شکم میں رکھتی ہے، جو ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، آج ہم اور آپ اس ماں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ اس ماں کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ اپنے آپ کو اندازہ لگائیے۔ 9 مہینہ جو ماں شکم میں رکھتی ہے، اس کو کتنی مشقتیں آتی ہے، کتنی تکلیفیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی ایک درد کو انسان اگر دنیا میں بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا ہے۔ جو ماں کو 9 مہینے ایک بچے کو شکم میں رکھنے سے جو درد ہوتی ہے، وہ انسان اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں کی عظمت، ماں کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملا کرتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں کی خدمت، ماں کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔